بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ کتاب کتبے سے تراشی زندگی صفحہ نمبر 39 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ندیم نومی میرا بچپن کا دوست تھا۔ ہم ایک گاؤں، ایک گلی اور ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ ہم دونوں اگرچہ ہم عمر تھے مگر پھر بھی اس کا بچپن میرے بچپن سے بہت مختصر تھا۔ مفلسی بچپن کو کھا جاتی ہے اور چھوٹی عمر میں ہی جوانی کی ذمہ داریاں دے جاتی ہے۔ شاید اسی لیے دانش اور شعور بڑھاپے میں بچپن جینا چاہتا ہے۔ ہم تینوں اکثر اکٹھے رہتے تھے، میں، وہ اور ایک پاگل سی چپ۔ نومی کا باپ کمہار تھا۔ اس کا مختصر سا گھر مٹی کے برتنوں اور سہمے ہوئے فاقوں سے بھرا ہوتا تھا۔ غربت کا فلسفہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ اسی کو سمجھ آتا ہے جو شکم کی آگ کے عذاب اور نظر انداز کیے جانے والے دکھ کو جانتا ہے۔ مفلسی اور بیماری دو سگی بہنیں ہیں۔ یہ اپنا مسکن نہیں بدلتی مگر جب مفلسی اور بیماری دو سگی بہنیں ہیں، یہ ہمیشہ اپنے بھائی ضمیر کے ساتھ رہتی ہیں۔ جب تک ان کا بھائی جاگتا رہے یہ اپنا مسکن نہیں بدلتی مگر جب بھائی سو جائے تو یہ گھر سے بھاگ کر چاندی کی دیوار کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ نومی اور اس کے گھر والوں کو میں نے ہمیشہ خستہ حال اور فاقہ زدہ ہی دیکھا۔ اس کا باپ کرمو کمہار، اس کی ماں نکی اور نومی تینوں مزدوری کرتے تھے مگر علاج معالجے کا ڈاکو ان سے سب کچھ چھین لیتا تھا۔ نومی کو جوانی اور دپ دک اکٹھے ملے تھے۔ غربت اور بیماری کی وجہ سے نومی کی بہن کا سارا چہرہ پیلا تھا مگر اس کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ جہیز اس کا سارا شباب کھا گیا تھا۔ غربت کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ شباب اور جہیز اکٹھے نہیں ملتے۔ گاؤں میں بجلی آ چکی تھی مگر اس کے گھر میں ابھی تک چراغوں کا چمکیلا اندھیرا تھا۔ گاؤں کی اکثر شادیوں میں اس کی بہن کو میں نے نم آنکھوں سے اور سیم زدہ سینے سے گاتے دیکھا تھا۔ وہ گاؤں سے اٹھتی ہر ڈولی کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ اسے شاید ادراک تھا بنا ہم سفر کے سفر ایک مشقت ہے۔ میں نے نومی کی بہن کو ہمیشہ اداس ہی دیکھا ہے۔ میں نے اس کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم اتنا اداس کیوں رہتی ہو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، بولی، بھائی، غربت وہ نوبہتا نوجوان بیوہ ہے جو اپنی زندگی کا صندوق کھول کے بیٹھتی ہے۔ رنگ برنگے سرخ گلابی کپڑوں کو ہاتھ پھیرے تھک کر بالآخر سیاہ لباس تھام لیتی ہے۔ آپ لوگوں کے دکھ بھی بے خوف ہوتے ہیں، ہماری تو خوشیاں بھی سہمی ہوتی ہیں۔ مجھے اس دن معلوم ہوا زرد ہونٹوں کا چپ کسی گہرے زخم کی نشانی ہوتا ہے۔ غربت مساموں میں بس جائے تو زندگی کو بھوک کا بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ نومی مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ہم نوکری کی تلاش میں کئی بار شہر بھی گئے تھے مگر ہر بار ناکام لوٹے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک ریاضت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک بار شہر سے آتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو کر میں نے نومی سے ایک عجیب سا سوال کیا تھا اور پھر نومی کا جواب میری ساری نیندیں کھا گیا۔ کچھ جواب روح میں کانٹے کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ کھیت کے ساتھ سرسبز پگڈنڈی پر بیٹھ کر میں نے نومی سے پوچھا تھا، نومی یار،
سفر میں راستہ اہم ہوتا ہے یا منزل؟ نومی نے پیار سے میری طرف دیکھا، اپنی خالی جیب پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے یار، سفر میں نہ راستہ اہم ہوتا ہے نہ منزل، سفر میں اہم صرف ہم سفر ہوتا ہے، یا حیو یا قیوم۔ جی موضوع سامعین، صفحہ نمبر 41 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہے میرا چینل کتاب نامہ۔